سوراب بھائی آپ کا شکریہ۔ سوراب بھائی یہ پریس کانفرنس جو ہے تضادات سے بھری ہوئی تھی، بہت ساری مشکوک چیزیں وہاں پر تھیں اور مبینہ طور پر یہ ایک پلانٹڈ قسم کی پریس کانفرنس تھی۔ جو ہی انہوں نے اپنی گفتگو ختم کی، اس پریس کانفرنس میں ظہیر کی والدہ تھیں، یوٹیوبر ہیں وہ موجود تھیں، اور وکیل علی جعفری صاحب موجود تھے، اور شبیر جو کہ ظہیر کے بھائی ہیں ان کی بیگم وہاں پر موجود تھی، اور وہاں پر 3 بچے بھی لائے گئے تھے، اور جس سے ایک ایموشنلی لوگوں کو اٹیچ کرنے کی، ایموشنلی لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی اور ایک تاثر دیا گیا۔ اچھا، جب ان کی اپنی ٹاک ختم ہوئی تو پھر سوالوں کی ایک بچھاڑ تھی، ہر بندہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہاں پر سوال کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہاں پر ایک صاحب موجود تھے جو اس سارے معاملے کو بہت زیادہ مشکوک بنا رہے تھے، اور وہ کس طرح سے بنا رہے تھے کہ جب بھی کوئی بندہ سوال کرنا چاہتا یا انہیں یہ پتہ چلتا کہ یہ کوئی سخت سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کو روک دیا جاتا اور انہیں کہتے کہ آپ کوئی جرا نہ کرے، آپ کوئی بحث نہ کرے، آپ نے جو ہے وہ بس ٹھیک ہے آپ کی بات ہو گئی، اور ان کے ساتھ صرف لیگل پہلو کے اوپر جو ہے وہ بات کریں، جو کہ آسان نہیں تھا کہ یہ سماج کا ایک ایشو ہے تو صرف لیگل پہلو کے اوپر کس طرح بات کی جائے، بہت سارے سازشی نظریے ہیں۔ تو وہیں پر میں بھی سوال کرنا چاہ رہا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں ان کے پریس کانفرنس میں، بہت سارے تضادات تھے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ان سے پوچھنا تھی۔ تو ایک بار میں نے ہاتھ کھڑا کیا، 2 بار 3 بار، لیکن میرا سوال جو ہے وہ نہیں لیا گیا۔ ایٹ دی اینڈ جو ہے جب وہ پریس کانفرنس انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ختم ہوگی، مطلب انہوں نے کہا کہ اوکے دیٹس آل، تو پھر میں آگے سٹیج کے قریب ہو گیا، میں نے کہا سر میرا 1 منٹ میری تو بات سن لیں، میرا سوال لے لیں، میں کتنی دیر سے کھڑا ہوں ایک سوال کرنے کے لیے، لیکن آپ میرا سوال نہیں لے رہے۔ لیکن پھر انہوں نے میری بات نہیں سنی، اور وہ صاحب بھی اتنی دیر میں آ گئے اور انہوں نے کہا بس بات ختم ہو گئی۔ پھر جو میرے دوست صحافی تھے انہوں نے وہاں پر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا کہ آپ ہمارا سوال جو ہے وہ کیوں نہیں لے رہے۔ تو اب میں مختصراً آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ دراصل میرے سوالات کیا تھے، ان کی باتوں میں کیا تضادات تھے۔ تو انہوں نے پہلی بات جو جعفری صاحب انہوں نے یہ کی کہ جب دعا زہرا آئی تھی تو اس کا میڈیا انٹریکشن کروایا گیا، اور اس میڈیا انٹریکشن میں اس نے کہا کہ جو ہے وہ مجھے اغوا نہیں کیا گیا۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ سر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا میڈیا انٹریکشن کروایا؟ آپ نے اس کا میڈیا انٹریکشن نہیں کروایا، بلکہ ایک یوٹیوبر کا مخصوص گروپ ہے جس کے ساتھ اس کے انٹرویوز ہوئے ہیں، اور وہ بڑے مشکوک انداز کے اندر ہوئے ہیں، نامعلوم مقام پر جا کر آپ نے اس کے انٹرویوز کروائے ہیں۔ تو یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو دراصل اس معاملے کو زیادہ مشکوک بنا دیتی ہیں، اور وہ سارا گروپ جس کے ساتھ اس دعا زہرا کے انٹرویوز ہوئے ہیں وہ اس وقت ایز اے پارٹی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایز اے پارٹی اس کیس کو لے کر چل رہا ہے۔ انٹرویو کیا، وہ اس پریس کانفرنس میں سٹیج پر موجود تھی، اور انہوں نے دعا زہرا کی طرف سے جو ہے ایز اے پارٹی بنتے ہوئے بات کی۔ تو یہ ہم کیسے بات مان لیں، اس پر کیسے اعتبار کر لیں کہ یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے؟ پھر انہوں نے جناب یہ بھی کہا کہ دعا زہرا کو اگر آج لنک پر لے لیں تو وہ وہی بات کرے گی جو اس نے پہلے بات کی ہے۔ تو میرا ان سے یہ سوال تھا کہ سر آج آپ یہ بات کر رہے ہیں جب دعا زہرا آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، جب وہ آپ سے دور چلی گئی ہے، اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، جب آپ کے پاس تھی تو تب آپ اسے میڈیا پر کیوں نہیں لے کر آئے؟ تب آپ اسے یہیں لے آتے پریس کلب میں، سارا میڈیا جو ہے وہ اسے دیکھ لیتا، ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، اس کے ساتھ انٹریکشن کر لیتے، اس کے ساتھ سوالات کر لیتے، تو یہ جو سارے سازشی نظریات ہیں یہ دم توڑ جاتے۔ پھر کوئی نہیں کہتا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے، پھر کوئی نہیں کہتا کہ اسے نشہ دیا گیا ہے۔ تو آج آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آج تو بات آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ پھر انہوں نے بہت سارے سنگین الزامات جو ہیں وہ لگائے، اور دعا زہرا کے ریفرنس سے لگائے ہیں، یعنی انہوں نے اتنا گھٹیا الزام لگایا کہ دعا زہرا نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اس کے والد نے 1.5 کروڑ روپیہ اس کو ملا ہے پے پال کے ذریعے۔ تو سر آپ اتنا گھنونا الزام لگا رہے ہیں ایک ایسے والد پر جو اتنی تکلیف سے گزر رہا ہے، تو جب دعا زہرا آپ کے پاس تھی تو تب لے آتے اسے میڈیا کے سامنے، وہ خود اپنے منہ سے بول دیتی۔ اب اس کا مطلب جو چلا گیا اس کے پیچھے آپ جو مرضی کہتے رہیں، جس کے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اور آپ میڈیا پر آ کر اتنے گھنونے الزام لگا رہے ہیں، ان والدین کو مزید جو ہے وہ آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا جس سے یہ لوگ مکمل طور پر ایکسپوز ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کی 'کی والدہ نے ایک انٹرویو دیا، اور اس میں یہ کہا کہ جب دعا زہرا آئی ہے تو ظہیر نے اس کو ڈانٹا ہے، اور میں ذرا آپ کے پاس تھی تو تب لے آتے اسے میڈیا کے سامنے، وہ خود اپنے منہ سے بول دیتی۔ اب اس کا مطلب جو چلا گیا اس کے پیچھے آپ جو مرضی کہتے رہیں، جس کے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اور آپ میڈیا پر آ کر اتنے گھنونے الزام لگا رہے ہیں، ان والدین کو مزید جو ہے وہ آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا جس سے یہ لوگ مکمل طور پر ایکسپوز ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ایک انٹرویو دیا، اور اس میں یہ کہا کہ جب دعا زہرا آئی ہے تو ظہیر نے اس کو ڈانٹا ہے،
اور میں نے بھی اس کو ڈانٹا اور اسے کہا کہ نمبر دو اپنے پیرنٹس کا، ہم اس کو واپس جو ہے وہ بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے ہمیں 1 ماہ تک جو ہے وہ نمبر نہیں دیا۔ تو آپ سوچئے کہ یہ کتنی تضادات سے اور مشکوک باتیں ہیں، تضادات سے بھری ہوئی ہیں کہ ایک طرف وہ آپ کو نمبر نہیں دے رہی لیکن آپ نے فوراً اس کا نکاح بھی کروا دیا، آپ پورے ملک میں چھپتے بھی پھر رہے ہیں، آپ بھاگتے پھر رہے ہیں، تو آپ کو لیکن آپ نمبر آپ کو وہ نہیں دے رہی، تو پھر آپ کو اب بھیجنا چاہ رہے تو آپ پھر پورے ملک میں جو ہے وہ چھپتے کیوں پھر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں تھیں جو ان سے پوچھنا تھی، لیکن بہرحال چونکہ یہ ایک مبینہ طور پر پلانٹڈ قسم کی اور مشکوک قسم کی پریس کانفرنس تھی، تو ہمارا سوال جو ہے وہ وہاں پر نہیں لیا گیا اور سمجھ لیں کہ ہمیں چپ کروا دیا گیا۔